بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام احمد عبدالرزاق ہے۔ جیسا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کن چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ شیخ صاحب، کیا گانے سننے سے یا کوئی مووی دیکھنے سے روزے کی حالت میں نیٹ فلکس پہ کوئی سیزن دیکھ رہے ہیں تو آف کورس عورتوں کے چہرے بھی آتے ہیں، میوزک بھی آتا ہے اس کے اندر، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا مفتی صاحب، روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں، اور شریعت کس حد تک اجازت دیتی ہے؟ اچھا شیخ صاحب، جو عورتیں پریگننٹ ہیں یا جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کو روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کیا شریعت یہ حکم دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں؟ اچھا شیخ صاحب، کیا زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ دیتے ہیں یا رمضان سے پہلے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری مائیں بہنیں افطاری تیار کرتی ہیں یا جو باورچی ہے وہ کھانا تیار کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام احمد عبدالرزاق ہے۔ جیسا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے سوال بھی ہم تک پہنچتے ہیں، تو ہم نے کچھ سوالات وہ شارٹ لسٹ کیے ہیں اور آج ہم وہ مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ مفتی جاوید اقبال سیالکوٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اپنے وقت دیا۔ مفتی صاحب، پہلا سوال ہے، کن چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے؟ 4 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے: کھانے سے، پینے سے، عمل زور سے اور قول زور سے۔ جی، عمل زور اور قول زور کہتے ہیں ہر وہ قول، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو شریعت کے مخالف ہو، جیسے جھوٹی گواہی، غیبت، چغلی، حرام کھانا، عشقیہ گانا گانا، یہ ساری چیزیں عمل زور اور قول زور میں آتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ شیخ صاحب، کیا گانے سننے سے یا کوئی مووی دیکھنے سے روزے کی حالت میں نیٹ فلکس پہ کوئی سیزن دیکھ رہے ہیں تو آف کورس عورتوں کے چہرے بھی آتے ہیں، میوزک بھی آتا ہے اس کے اندر، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے کا جو ثواب ہے اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں۔ روزے کی حالت میں ان باتوں سے مکمل طور پر، کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح۔ باقی ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ ان باتوں سے کلی طور پر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، یہ بات تو یقینی ہے کہ اس کے روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں، اور شریعت کس حد تک اجازت دیتی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنے ازواج مطہرات کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، آپ تم سب سے زیادہ اپنی حاجت پر کنٹرول کرنے والے تھے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا جو کنٹرول کر سکتا ہے حقوق زوجیت سے، صحبت سے، اگر کنٹرول کر سکتا ہے جماع سے، تو اس کو بوسہ لینے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بوسہ لیتے لیتے اس کو خطرہ ہے کہ کہیں میں اگلے کام کے اندر واقع نہ ہو جاؤں، تو اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا شیخ صاحب، جو عورتیں پریگننٹ ہیں یا جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کو روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کیا شریعت یہ حکم دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں، اور اگر وہ روزے چھوڑتی ہیں تو کیا اس کی قضائی بعد میں دے سکتی ہیں یا فدیہ دے کے ہی معاملہ حل ہو جائے گا؟ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت، اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ صحیح۔ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اب آگے یہ مسئلہ رہ گیا کہ جب وہ روزہ چھوڑ دے گی تو کیا اس پر قضائی فرض ہے یا فدیہ دینے سے بھی گزارا ہو جائے گا؟ صحیح۔ اس کو قضائی نہیں دینی پڑے گی، یعنی فدیہ اگر وہ دے دیتی ہے تو پھر وہ بعد میں روزے بے شک سکپ کر دے، نہ رکھے بعد میں۔ جی، یعنی اس کو اختیار ہے، صحیح۔ وہ قضائی بھی دینا چاہے تو قضائی بھی دے سکتی ہے۔ اگر قضائی نہیں دینا چاہتی، صرف فدیہ دینا چاہتی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اچھا، یہ دونوں آپشنز اس کے پاس جی، اویلیبل ہیں؟ اچھا، جیسا کہ سنن نبی داود میں حدیث ہے،
وہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اُسْبِتَتْ لِلْمُرْضِ وَالْحَامِلِ، وہ فرماتے ہیں کہ جو مرضع ہے دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت، اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دے سکتی ہے، پھر اس پر قضائی ضروری نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ فدیہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ ہمارے عرف کے اندر یہ مشہور ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھوانا چاہیے اور کھلانا چاہیے سحری افطاری۔ جی جی اس کا کوئی ثبوت نہیں کتاب و سنت میں۔ صحیح۔ ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک وقت کا۔ غریب آدمی وہ دیکھ لے، اگر وہ 100 روپے میں کھانا کھا سکتا ہے ایک وقت کا تو ایک روزے کے فدیہ 100 دے گا۔ جو درمیانہ آدمی ہے جی وہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے آسانی سے 300-400 کا، تو وہ 300-400 کا کھانا فدیہ دے گا، حساب سے فدیہ دے گا، فدیہ ادا کرے گا۔ صحیح۔ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ جو بیمار شخص ہے وہ کس طرح کا بیمار ہونا چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ ایسا بیمار ہونا چاہیے کہ وہ واقعی طور پر روزہ رکھ نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں، بیمار کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ وہ صحت مند ہے، اچانک وہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کو صحیح ہونے کی امید بھی ہے، تو وہ فدیہ نہیں دے گا۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ اگلے رمضان سے پہلے اس کی قضائی دے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک۔ وہ بیمار جو دائمی بیمار ہے، ہمیشہ کا بیمار ہے، اس کو ٹھیک ہونے کی امید نہیں، یا بوڑھا شخص ہے اور بیمار ہے اور اس کو صحیح ہونے کی امید نہیں، یہ روزہ چھوڑ کر یہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب، کیا زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ دیتے ہیں یا رمضان سے پہلے، تو کیا زکوٰۃ کا اور رمضان کا آپس میں کوئی لنک ہے؟ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے اور وہ سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ حالانکہ حقیقت میں زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا۔ جب آپ کے مال تجارت پر، جب آپ کے مال پر سال کا عرصہ گزر جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صحیح۔ اب اس کو جان بوجھ کر لیٹ کرنا اور رمضان کی طرف لے جانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ صحیح۔ جب بھی سال کا عرصہ گزر جائے فوراً اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اچھا شیخ صاحب، عورتوں کے جو روزے رہ جاتے ہیں وہ بعد میں کب تک ادا کر سکتی ہیں؟ عید کے فوراً بعد وہ روزے رکھنا شروع کرتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں۔ جو عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، جی ضروری نہیں ہے کہ وہ عید الفطر کے فوراً بعد ہی قضائی دیں، وہ اگلے رمضان سے پہلے ان کی قضائی دے سکتی ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں مشغولیت کی وجہ سے اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہوتا اس میں اپنے روزوں کی قضائی دیتی۔ اچھا، اتنی لیٹ؟ جی، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قضائی اکٹھا دینا فرض نہیں ہے۔ عورتوں کے 6 روزے رہ گئے ہیں، عورتوں کے 6 روزے رہ گئے ہیں یا 7 روزے رہ گئے ہیں، تو ان کو مسلسل اکٹھا ان کی قضائی دینا ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ اکٹھے بھی رکھ سکتی ہے، الگ الگ بھی رکھ سکتی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، جن کے روزے نہیں ہیں، جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے کوئی بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور ایشو ہے، تو وہ روزے دار کے سامنے کھا پی سکتے ہیں؟ بالکل کھا پی سکتے ہیں۔ جی۔ گھر کے اندر ہمارے والد ہیں، بیمار ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، ہماری والدہ ہیں، بیمار ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو وہ گھر کے اندر جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کھا پی سکتے ہیں۔ وہ کون سا جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہے ہیں؟ جب شریعت نے ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، کھانے پینے کی اجازت دی ہے، تو ہم پابندی کیسے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے نہ کھاؤ؟ صحیح۔ اور لیکن شیخ صاحب، اس کے اندر ایک سوال یہ بھی آتا ہے نا، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ دوسروں کے سامنے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ایسے لوگ ڈبل جرم کر رہے ہیں، ڈبل گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ روزہ نہ رکھ کر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کی حدود کو پھلانگ رہے ہیں، اور اس سے بڑی جرت یہ کر رہے ہیں کہ سر عام کھاتے پیتے ہیں، رمضان کا احترام نہیں کرتے، روزے والوں کا احترام نہیں کرتے۔ صحیح ابن خزامہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کچھ لوگوں کو آسمان کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا ہے. تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ آسمان کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا ہے، باچھیں ان کی پھٹی ہوئی ہیں اور باچھوں سے ان کا خون جاری ہے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا جو روزہ کھلنے سے پہلے سارا دن کھاتے پیتے تھے، کوئی شرم حیا نہیں کرتے تھے رمضان کی. اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. تو یہ ڈبل جرم ہے، ایک روزہ نہیں رکھ لے، ایک ان کو شرم و حیا آنے کی، وہ ادب و احترام نہیں کر رہے آسمان پہ رمضان الٹے کی. لٹکائے جائیں گے. جی ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری مائیں بہنیں افطاری تیار کرتی ہیں یا جو باورچی ہے وہ کھانا تیار کرتا ہے، تو کیا وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے افطاری سے پہلے نمک وغیرہ یا اس کا ذائقہ چیک کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے. دیکھو اب سکھ چین کی ہم مسواک کرتے ہیں جی یا کسی اور درخت کی مسواک کرتے ہیں تو ذائقہ تو اس کا بھی اندر جاتا ہے نا، شے اندر نہیں جانی چاہیے. مشروب معقول جو شے کھائی جاتی ہے، جو شے پی جاتی ہے، وہ اندر نہیں جانی چاہیے. صرف ذائقہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہنڈیا کا ذائقہ چکھ لے، جس طرح ہم مسواک کرتے ہیں اس کا بھی ذائقہ اندر جاتا ہے. اب بعض علاقوں میں پانی نمکین ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے، تو جب کولی کریں گے تو اس کا بھی ذائقہ اندر جائے گا. بالکل.